اسی مدینے میں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار تھا وہ. جب اس کی وفات ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ اس کو دیا گیا کفن کے لیے، لیکن پھر بھی اللہ نے کیا کہا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہے جہنم کے نچلے حصے میں ہوں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ اس کو کام نہیں آیا، تو آپ اس دیوار پہ، اس پتھر پہ اگر اس کفن کو لگا دیں تو کیا کام آئے گا؟ محتشم حضرات، آپ نے لال رومال والی مخلوق کا کلپ سماعت کیا. محتشم حضرات، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام جو بھی مدینہ منورہ میں جاتا ہے، یہ اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس کے ہر عمل پہ اعتراض کرتا نظر آتا ہے. کبھی اس کے عمل کو بدعت کہتا نظر آتا ہے، کبھی اس کے عمل کو شرک کہتا نظر آتا ہے. واقعہ یوں ہوا کہ ایک آدمی پاکستان کا رہنے والا اور پاکستان میں سے لاہور کا رہائشی تھا، وہ مدینہ منورہ میں گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے، اور ساتھ اپنا اور اپنی بیوی کے کفن لے گیا تاکہ آقا علیہ السلام کے روضہ اطہر کی دیوار کے ساتھ مس کروں. جب اس سے پکڑا گیا تو اس نے اس کو یہ کہتے ہوئے کہا کہ آقا علیہ السلام کا جبہ مبارک عبداللہ بن ابی منافق کو دیا گیا، اور اس جبہ نے عبداللہ بن ابی منافق کو کوئی فائدہ نہ دیا. تو تو اپنا یہ کفن آقا علیہ السلام کے روضہ اطہر کی دیوار کے ساتھ لگائے گا تو تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ جب وہ سرکار کا جبہ ڈائریکٹ کوئی فائدہ نہیں دے سکتا تو روضہ اطہر کی دیوار کیا فائدہ دے سکتی ہے؟ تو محتشم حضرات، میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ عبداللہ بن ابی منافق کو سرکار کے جبہ نے فائدہ کیوں نہ دیا؟ میرے آقا علیہ السلام کے جبہ مبارک جو تبرک تھا، جو برکت والا تھا، اس نے فائدہ کیوں نہ دیا؟ وجہ یہ تھی کہ عبداللہ بن ابی جو تھا وہ منافق تھا. تو آقا علیہ السلام کے اور دیگر انبیاء کے جو تبرکات ہیں وہ نہ منافق کو فائدہ دیتے ہیں، نہ مشرک کو فائدہ دیتے ہیں، اور نہ کافر کو فائدہ دیتے ہیں. جب ان تبرکات کو مومن عقیدت مند ان سے تبرک حاصل کرنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے ان کو چھوتا ہے یا کوئی اور عمل فعل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو برکتیں عطا فرما دیتا ہے. محتشم حضرات، آئیے سب سے پہلی دلیل میں قرآن مجید سے پیش کرتا ہوں. جب حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی محبت میں اور جدائی میں رو رو کر اپنی زہری بینائی کھو بیٹھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب بتایا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ آپ کے والد محترم کی زہری بینائی آپ کی وجہ سے چلی گئی ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن اعلان فرما رہا ہے، پارہ نمبر 13 ہے اور سورت یوسف ہے اور آیت نمبر 93 ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا. فرمایا یہ میری قمیص لے جاؤ اور میرے والد محترم کے چہرے پہ مس کر دینا، ڈال دینا. فرمایا ان کی بینائی واپس آ جائے گی. جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے اطہر پہ ڈالا گیا تو ان کی بینائی واپس آ گئی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کو فائدہ دے رہا ہے، ان کی بینائی واپس لوٹ رہی ہے، برکت دے رہا ہے، لیکن آقا علیہ السلام کے جبہ نے عبداللہ بن ابی کو کوئی فائدہ نہیں دیا. وجہ کیا ہے؟ محتشم حضرات، وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو جبہ مبارک تھا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو فائدہ اس لیے دے رہا تھا کیونکہ یعقوب علیہ السلام نبی یعنی مومن تھے. آقا علیہ السلام کے جبہ نے فائدہ نہ دیا. وجہ یہ تھی کہ عبداللہ بن ابی منافق تھا. اب آپ اسی وقت منافق اور مشرک اور کافر کو جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا تبرکات کا، جو تبرکات سے برکت لینا نہیں چاہتا، اس کو اللہ رب العزت ان تبرکات سے برکتیں عطا نہیں فرماتا. اگر وہ برکتوں کا عقیدہ رکھتے ہوتے تو پکے مومن ہوتے، منافق کیوں ہوتے، کافر کیوں ہوتے، مشرک کیوں ہوتے؟ اب آپ اسی وقت آئیے دلیل نمبر 2 میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. سورۃ البقرہ ہے، پارہ نمبر 2 ہے، آیت نمبر 248 ہے. تابوت سکینہ کا ذکر ہے، یعنی صندوق کا ذکر ہے، جس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے. اب آپ اسی وقت تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں ذکر فرمایا ہے کہ وہ تبرکات کیا تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ تھا. تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لوگ جب کفار سے جنگ کرتے ہیں تو اس صندوق کو سامنے رکھ دیتے ہیں تبرکات والے کو، تو اس صندوق کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. اس صندوق میں جو تبرکات ہیں ان کا صدقہ اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرما دیتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ بنی اسرائیل کو فائدہ دے رہا ہے، لیکن عبداللہ بن ابی منافق کو سرکار کی جبہ نے فائدہ نہیں دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وابِ زیبکار یہ مومن تھے، عبداللہ بن ابی منافق تھا، تو تبرکات مومنوں کو فائدہ دیتے ہیں، لیکن جب تک مومن اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا رہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا رہے اور تبرکات کا عقیدہ رکھے تو اللہ تعالیٰ برکتیں دیتا ہے۔ تو ذکر کیا گیا تھا تفسیر میں، جب بنی اسرائیل اللہ کی نافرمانی پہ اتر آئے تو ان سے وہ جو تبرکات تھے رب نے دور کر دیے اور ان سے ایک قوم لے گئی چھین کر، لیکن جب دوسری قوم لے گئی ہے تو وہ مصیبت میں عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ محتشم حضرات پتہ چلا تبرکات کا عقیدہ ہو تو تبرکات فائدہ دیتے ہیں، اگر عقیدہ نہ ہو تو تبرکات ان مخالفین کے لیے وبال بن جاتے ہیں۔ واپس اسی وقت آئیے میں مسلم شریف کی حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مسلم شریف کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 190 ہے اور حدیث کا نمبر ہے 5409۔ مسند احمد میں بھی موجود ہے، یہ جناب والا سنن الکبریٰ میں بھی موجود ہے، مشکات میں بھی موجود ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جبہ تھا، فرمایا وہ جبہ جس کو سرکار پہنا کرتے تھے، فرمایا جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے ہم اس جبے کو دھوتے ہیں، پانی مریض کو پلاتے ہیں اور اس جبے والے پانی سے ہم شفا طلب کرتے ہیں۔ محتشم حضرات یہ صحابہ کرام کا عقیدہ، حضرت اسماء بنت امیس کا عقیدہ بتاتا ہے کہ سرکار کا جبہ فائدہ دیتا ہے۔ عبداللہ بن ابی کو فائدہ اس لیے نہیں دیا کیونکہ وہ منافق تھا، اور صحابہ کو اور صحابیات کو فائدہ اس لیے دے رہا ہے کیونکہ یہ مومن ہے۔ محتشم حضرات آئیے بخاری شریف سے روایت پیش کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6036 اور 5810 ہے، اور بھی بخاری میں یہ کئی مقام پہ ذکر کی گئی ہے۔ ایک عورت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک چادر لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ چادر میں آپ کو تحفہ پیش کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ اس کو پہنے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس عورت سے چادر کو لے لیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر کو پہنا، اصحاب محمد میں سے ایک صحابی کھڑا ہو گیا اور عرض کی یا رسول اللہ یہ چادر بہت خوبصورت ہے، یہ مجھے عطا کر دو۔ آقا علیہ السلام نے عطا کر دی۔ جب اگرچہ آقا علیہ السلام کو اس کی ضرورت تھی، صحابہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف پر اعتراض کر دیا کہ آقا کو ضرورت تھی، آپ نے آقا علیہ السلام سے چادر کیوں لی ہے؟ تو انہوں نے کہا رجوت برکتہا، فرمایا میں نے فقط برکت کا ارادہ کیا ہے۔ فرمایا لابسہ النبی، فرمایا اس کو سرکار استعمال کر چکے تھے، سرکار پہن چکے تھے، سرکار کے جسم عطر کے ساتھ یہ لگ چکی تھی، فرمایا میں اس سے برکت لینا چاہتا ہوں۔ لعلی اکفن فیہا، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ اس چادر میں مجھے کفن دیا جائے۔ گویا کہ عبد الرحمن بن عوف بتانا چاہتے ہیں میں دنیا کی گرمی دور نہیں کرنا چاہتا، میں قبر کی گرمی اور جہنم کی گرمی کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ سرکار کے جسم اطہر کے ساتھ لگنے والی چادر فائدہ دیتی ہے، نفع دیتی ہے۔ عبداللہ بن ابی کو فائدہ اور نفع اس لیے نہیں دیتی، وہ منافق ہے، یہ اصحاب محمد ہے۔ محتشم حضرات تبرکات فائدہ دیتے ہیں۔ اس ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس سرکار کے بال مبارک ہیں، جب کسی کو نظر لگتی ہے وہ پیالے میں پانی کے اندر ڈبو کر مریض کو پلا دیا جاتا ہے، مریض کو شفا ہو جاتی ہے۔ یہ بھی بخاری شریف میں روایت موجود ہے۔ اور سرکار کے بال مبارک تبرک کے طور پر جب استعمال کی جاتے ہیں تو کتنا فائدہ دیتے ہیں۔ اب آپ اسی وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ روایت کہاں موجود ہے؟ المعجم الکبیر کی جلد نمبر 4 میں، اور حدیث کا نمبر ہے 3804۔ مسند ابی یعلا میں حدیث کا نمبر ہے 7183۔ الاصابہ میں موجود ہے۔ المستدرک للحاکم کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 339 ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 5299۔ اسی حدیث کو محتشم حضرات حافظ نور الدین حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الزوائد میں ذکر کیا ہے۔ مجموع الزوائد کی جلد نمبر 9 ہے اور صفحہ نمبر 443 ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 15881۔ دلائل النبوہ میں بھی موجود ہے۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اسد الغابہ کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 100 پر ذکر فرمایا ہے۔ قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ نے اس کو الشفاء میں ذکر کیا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں ذکر کیا ہے۔ حافظ سیس الکبریٰ میں ذکر کیا ہے۔ روایت کیا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرہ فرمایا، سرکار نے حل کرایا، سرکار نے بال منڈوائے، اور اصحاب محمد یعنی مسلمان جب بالوں کو لینے کی طرف بڑھے، کیا فرماتے ہیں میں سب پہ سبقت لے گیا، سرکار کی پیشانی کے بال میں نے حاصل کر لیے۔ فرمایا جب سرکار کی پیشانی کے بال میں نے حاصل کیے، میں نے ان بالوں کو اپنی ٹوپی میں رکھ لیا۔ فرمایا پھر میں جس جنگ میں بھی گیا ہوں وہ سرکار کے بال میرے ساتھ ہوئے ہیں، مجھے اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے، ان بالوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی ہے۔ محتشم حضرات، یہ بال تبرک کے طور پر حضرت خالد بن ولید استعمال کرتے ہیں تو اللہ فتح عطا فرماتا ہے۔ تو منافق ہیں، جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، ان پہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار بن کے ٹوٹتے ہیں۔ منافق کافر کو تبرکات نقصان دے رہے ہیں، مومن کو فائدہ دے رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو تبرکات یہ مومنین کو فائدہ دیتے ہیں، کافر منافق کو فائدہ نہیں دیتے، تو اس نے بڑا دجل فریبی سے کام لیا ہے لال رومال والی مخلوق نے۔ انشاءاللہ اور مزید بھی تبرکات کے حوالہ سے دوسری نشست میں، دوسری قسط میں اور عرض کروں گا۔